خمسہ کو ابھی پڑھ لیتے ہیں۔ نمبر ایک کتاب پیدائش، اس میں تخلیق کائنات اور تخلیق آدم سے لے کر یوسف علیہ السلام تک کے حالات مذکوری۔ آسان سی مثال، کتاب پیدائش میں کائنات کیسی پیدا کیا گیا، آدم علیہ السلام کیسے پیدا کیے گئے، پھر ابراہیم علیہ السلام تک، اور پھر ابراہیم علیہ السلام سے یوسف علیہ السلام تک سارے کے سارے واقعات وہ اسی میں وہ بیان کی گئی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ نمبر دو کتاب خروج، اس میں کیا ہے، دیکھو کتاب پیدائش آپ کو پیدائش کی لفظ ہے، آپ کو پتہ چل جائے گا نا کہ اس میں کیا ہوتے، تو مطلب پیدائش سے مطابق کہ کائنات کی پیدائش، آدم کی پیدائش، حتیٰ یہاں تک کہ یوسف علیہ السلام کی پیدائش تک، ٹھیک ہے، ان کے حالات وغیرہ قلم بند ہو گئی۔ کتاب خروج نمبر دو اس میں موسیٰ علیہ السلام سے متعلق واقعات بالتفصیل مذکور ہے۔ خروج کی مثال کس طرح جو ہے نا وہ موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، پھر فرعون کے دربار میں گرے، پھر جادوگروں سے سامنا ہوا، پھر مدین کی طرف سفر کیا، پھر پانی میں 12 چشمے جاری ہو گئے، یہ سارا کا سارا اسی خروج میں وہ واقعہ ہوا ہے بالتفصیل، جو اوپر ہم نے تقریباً اجمالاً پڑھ بھی لیا، ٹھیک ہے۔ نمبر 3 کتاب احبار، اس کتاب میں قربانی کے شرائط، حلال حرام اور مذہبی احکامات بیان کی۔ احبار میں اس کے جو احبار وغیرہ ہوتے ہیں، ان کے جو بڑے بڑے علماء وغیرہ، اس کو احبار بھی کہا جاتا ہے، تو یہ کتاب ہے، اس کتاب کے اندر کیا ہے، حلال حرام اور قربانی کی شرائط وغیرہ بیان کی گئی۔ آپ اس کو یوں بھی سمجھیں آسانی کے لیے، جس طرح ہم نے حدیث کی کتابوں کو تقسیم، مسند الگ کتاب ہے، معجم الگ کتاب ہے، مستدرک الگ کتاب تھا، اور اس طرح وغیرہ وغیرہ جو ہے نا، معجم الگ تھا، مفرد الگ تھا، جز الگ تھا، تو جس طرح ہم نے کہا تھا کہ مستند جس میں ہر صحابی کی روایت کو علیحدہ علیحدہ بیان کیا گیا ہو، اور معجم وہ ہے جس میں شیوخ کی روایات کو علیحدہ علیحدہ بیان کیا گیا ہو، اور وغیرہ وغیرہ، مستدرک جس طرح اس ہم نے اس کی تاریخ کی دن، تو یہ بھی آپ اسی طرح کتابیں سمجھیں کہ تورات کے اندر یہ 5 کتابیں ہیں، اور ان 5 کتابوں میں ہر ایک کے الگ الگ جو ہے نا وہ حالات وغیرہ واقعات وہ بیان ہوئے، جیسے کتاب پیدائش موسیٰ تخلیقی کائنات کا سارا قصہ ہے یوسف علیہ السلام تک، خروج میں موسیٰ علیہ السلام کے پیدائش سے لے کر ان کی وفات تک ہے، اور اخبار میں جو ہے نا ان کی مذہبی کتاب ہے، جس میں مذہبی احکام، حلال حرام اور قربانی کی شرائط ہے وغیرہ۔ نمبر 4 کتاب اعداد ہے، اس کتاب میں بنی اسرائیل کے مختلف شاخوں کی تقسیم اور ہر قبیلے کے افراد کی تعداد بیان، جو 12 قبیلے تھے نا تو ان کو بیان کیا گیا ہے، اور اس طرح مختلف شاخیں، ان کے کام وغیرہ کیا تھے ہر قبیلے کا، وہ سارا کا سارا وہ کتاب اعداد میں ہے۔ اعداد کی لفظ سے پتہ چل جاتا ہے نا گنتی، تو ظاہری بات اعداد میں وہ ہوتا ہے جو متعدد افراد ہوتے ہیں، تو جو 12 قبیلے تھے ان کی حالات بیان ہوئی، ٹھیک ہے۔ اور آخری کتاب استثناء ہے، مذہبی قوانین کے اعتبار سے اس کتاب کو انتہائی بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ یاد رہے کہ علماء کرام زیادہ تر کتاب پیدائش، خروج، استثناء اور ان میں سے بھی اول ذکر کا خاص طور پر حوالہ دیا کرتے ہیں، باقی 2 کتابوں سے صرف نظر کی لی جاتی، کیونکہ ان میں کوئی ایسی باتیں ہیں جس کا حوالہ دیا جا سکے۔ کیا مطلب یہ آپ دیکھیں، یا کو علماء کرام زیادہ کتاب پیدائش سے مراد کیا ہے، تخلیق کائنات سے لے کر یوسف علیہ السلام زیادہ تر اسی سے بحث کرتے ہیں، خروج یعنی موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور پھر وفات اور اس کے درمیان جتنی واقعات اس سے بحث کرتے ہیں، اور استثناء اور ان میں سے بھی اول الذکر کا خاص طور پر حوالہ دیں۔ اول الذکر کون سی مراد ہے، یعنی جو خروج ہے اور جو پیدائش ہے، اور باقی جو 2 کتابیں ہیں نا، یہ جو کتاب احبار ہے وغیرہ، اور اس کا اتنا اعداد وغیرہ ہوا نا، اس میں اتنا وہ نہیں ہوتا، لیکن وہ پہلے جو ہے نا وہ زیادہ تر اس میں واقعات وغیرہ ہوتے ہیں، اس کا خاص طور پر وہ ذکر کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، سلسلہ نمبر 2، یہ 3 سلسلہ 39 کتابوں کے جو 3 سلسلے، اس میں ہم نے ایک سلسلہ پڑھ لیا، سلسلہ نمبر 2 یہودی کی کتب مقدسہ کی دوسری سلسلے کا نام بینیم ہے، جس میں مجموعی طور پر 22 کتابیں شامل ہیں۔ پہلے میں کیا تھا وہ ہم نے پڑھ لیا، دوسرے میں کیا ہے، اور اس میں 22 کتابیں، یہ الگ ہے، وہ 39 سے الگ 22 کتابیں، اور اس دوسری نمبر سلسلے میں وہ الگ کتابیں ہیں، 22 کتابیں شامل ہیں، مثلا کتاب یوشع، کتاب یسقیہ، کتاب حویل وغیرہ، لیکن 22 میں سے عام طور پر حوالہ انہیں 3 کا دیا جاتا ہے، بس آپ نے ان تینوں کو یاد کرنا ہے، جیسے کتاب یوشع، کتاب یسقیہ اور کتاب حویل ہے، یہ 3 ہے، ٹھیک ہے۔ سلسلہ نمبر 3، کتب مقدسہ کے اس تیسری سلسلے کو کتیسم کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، جس سے مجموعی طور پر 12 کتابیں ہیں، مثلا زبور ہے، امثال، سلیمان، ایوب، داود، نوح، عزرا، دانیال وغیرہ، اس میں انہیں کا وہ ذکر موجود ہے۔ لیکن اگر میں آپ کو بتا دوں نا کہ چلو اس کو پڑھ لیتے ہیں، پھر میں وہ اس بات پہ آ جاتا ہوں کہ یاد رہے کہ تورات، زبور 2 الگ الگ کتابیں ہیں، جن میں سے اول ذکر کا نزول حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ہوا، اور آخر ذکر داؤد علیہ السلام پر نزول ہوا، یہ تو آسان سی بات ہے۔
یہودی ان دونوں کو مانتے ہیں اور انہیں آپس میں خلط مت نہیں کرتے۔ یہ الگ بات ہے کہ اب زبور کو بھی عہد نامہ عتیق کا حصہ بنا دیا گیا ہے، جیسے میں نے پہلے بتا دیا، لیکن کتاب ہونے کی حیثیت سے وہ اب بھی رکھتی ہے، یعنی کل کتاب اب بھی وہ ان کو رکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک اور جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے بس موٹی یہ بات یاد رکھنی ہے نا کہ مثلا یہودیوں کے اسفار خمسہ کیا ہوتے ہیں، جس کو کتب موسوی بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں کتابیں جس طرح ہم نے ابھی پڑھ لیا نا، مثال کے طور پر کہ پیدائش ہے، خروج ہے، احبار ہے، اعداد ہے، اسنا، اس کو ترتیب سے یاد رکھیں۔ بس اس کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا، جو تالمود کتاب ہے نا، وہ جو ہے نا وہ کافی اہم ہے، تو تالمود کے بارے میں پھر بھی ہم پڑھیں گے، لیکن ابھی اس کو ختم کر لیں گے، تدوین تالیف وغیرہ اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں۔ اس کے بعد جو اگلا دن ہوگا پھر اس میں ہم تالمود پڑھیں گے، کیونکہ وہ بہت زیادہ اہم اور ضروری ہے۔ تالمود کے بارے میں آ جاتا ہے کہ جو کچھ تورات تو پڑھ لیتا ہے لیکن تالمود کو نظر انداز کرتا ہے تو اس طرح سے یہودی ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے۔